جی بالکل، آج پاکستان کی آواز میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کے خیبر پختونخوا میں 8 سال مکمل ہو گئے۔ ان 8 سالوں میں صوبائی حکومت کی پرفارمنس سے عوام کتنے مطمئن ہیں، کتنے خوش دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو شعبہ صحت، تعلیم، سیاحت کا فروغ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی، جو 8 سالوں میں کیا تحریک انصاف کی حکومت جو عوامی مسئلہ ہے مہنگائی، اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو آج ہم سروے کریں گے پشاور شہر کے مختلف علاقوں کا اور عوام سے ان کی رائے پوچھیں گے کہ وہ اس پرفارمنس پر اس 8 سالہ دوران میں تحریک انصاف کی حکومت کو کتنے نمبرز دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کیا سوچتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اگر نمبرز دیے جائیں وہ کتنے نمبر دیں گے؟ اگر نمبرز دیے جائیں 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے حکومت؟ 1 نمبر بھی نہیں دیں گے۔ حکومت سے مطمئن ہے؟ سر، ہم جو اپنے موبائل فون ایکسیسریز کے حوالے سے آپ کو بات کر رہے ہیں، میں چونکہ صدر ہوں پورے کے پی کے کا، اس لحاظ سے میں آپ سے بات کروں گا کہ ہماری مال کے اوپر جو ویلیویشن ہے نا، وہ تقریباً انہوں نے 700 سے 800% مہنگی کر دی ہے۔ جتنا بھی اسمگلر ہے وہ اس وقت بڑے خوش ہیں، کیونکہ جتنا بھی ہمارا مال ہے جس کے اوپر ویلیویشن زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکسز زیادہ ہو گئے ہیں، بجائے وہ کہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان، ہم جو امپورٹر ہیں وہ امپورٹ کرتے تھے لیگل طریقے سے، گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم ریونیو دیتے تھے، محب وطن پاکستانی ہیں ہم، لیکن کیا کریں کہ جو اسمگلر تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے مال کو اتنا آسمان پہ چڑھا دیا ہے کہ ہم اس کو امپورٹ ہی نہیں کر سکتے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں حکومت کو 10 میں سے 9 نمبر دیتا ہوں، اور میں حکومت کی کارکردگی سے 100% مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ اس حکومت میں یہ ملک ہی آگے ترقی کر جائے گا۔ جی کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بھائی جان، کیا نمبر دیں گے آپ اگر حکومت کی کارکردگی کی بات آئے؟ کیونکہ 8 سال مکمل ہو گئے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، مطمئن ہے ان سے؟ جی میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو جو انٹرویوز دے رہے ہیں بیچارے اپنی اپنی رائے ہیں، مگر یہ ان پڑھ لوگ ہیں، زیادہ یہ نہیں سمجھتے۔ حکومت نے غریب آدمی کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ پہلی حکومتوں میں اتنا نہیں کیا، کیونکہ یہ حکومت پوری ہپوکریسی پر ہے، منافقت پر ہے۔ میرے ساتھ ابھی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے پی ایچ اے میں انٹرویوز دیا تھا، اور میں نے انٹرویوز میں میرا حق تھا ایز اے منورٹی، اور مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور پی ایچ اے میں منسٹر صاحب نے 24 کے 24 بندے سلیم تیمور جھگڑا سے اور ادھر سفارشوں سے بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کے 8 سال ہو گئے، مطمئن ہے ان کی کارکردگی سے؟ کتنے نمبر ان کو دیں گے؟ 10 میں سے 0 بٹا۔ ہاں، مطمئن نہیں ہے اس کی حکومت سے، بالکل۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور بے روزگاری ہو گئی ہے، بس غریب عوام کو تباہ کر دیا اس نے۔ آپ کتنے نمبر دیں گے سر اگر تحریک انصاف کی حکومت کی بات آئے تو؟ 10/10 دے گا۔ ہاں جی، اچھا حکومت ہے، اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اگر نمبر دینے کی بات آئے، 8 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو، تو کتنے نمبر دیں گے انہیں؟ 0۔ بس کام ہی نہیں کیا ہے نا۔ کیا کام کیا ہمارے لیے کام کیا ہے؟ بس صرف یہ میٹرو بنایا، اور تو کچھ نہیں کیا اس نے۔ آٹا مہنگا ہو گئے، چینی مہنگا ہو گئے، گھی مہنگا ہو گئے، کیا سستا ہو گئے۔ حکومت کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتائیں کہ غریبوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ میٹرو بنایا، میٹرو سے غریبوں کی پیٹ تو نہیں بھرتی نا۔ ہر چیز، چینی، آٹا، ہر چیز کے آج کل تو اپوزیشن ان کے لیے مہنگائی بنی ہوئی ہے۔ ہم غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ایم این اے، ایم پی اے صاحبان اپنے پیٹ بھر جاتے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ آپ پشاور کے آس پاس کے دیہات میں جائے، گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں دکانداروں نے جو ادم مچایا ہوا ہے وہ ان کی کوئی ثانی نہیں ملتی۔ یہاں پہ 10 روپے کی چیز 120 130 روپے میں بیچتے ہیں۔ ہر روز گورنمنٹ مہنگائی تو نہیں کرتے، یہ دکاندار لوگ ہیں جو مہنگائی کو آگے برابر لے کے جاتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر بیکار سا حکومت آج تک ہم نے نہیں دیکھا جس طرح یہ حکومت ہے۔ جی تو ان 8 سالوں میں صوبائی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی؟ کیونکہ یہ عام عوام کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو میرے ساتھ اس ٹائم پر عوام موجود ہے، ان سے پوچھوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید خان ہے جی، میں تحریک آواز کا چیئرمین ہوں جی۔ بات یہ ہے جی کہ اب جو سچ بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیوں آپ یہ رزق استعمال نہیں کرتے، آپ روزمرہ کی اشیاء استعمال نہیں کرتے، آپ یوٹیلٹی بل جمع نہیں کراتے، تو آپ کو مہنگائی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہے جیسے اندھے کو روشنی دکھانے والی بات ہے۔ الحمدللہ جو دور پچھلا گزر چکا ہے ہم اس کو، ٹھیک ہے،
अगर हमने पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने दिल से चाहा था कि अल्लाह करे ऐसे कोई बंदा है जो वाकई ही तब्दीली लेकर आए, लेकिन इसने वाकई इतनी तब्दीली आई है कि अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग बद्दुआएं दे दे के, आप खुद मीडिया पे देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप हकीकत जो है वो देखो। अगर ये कहते हैं हमें वक़्त दें, तो वक़्त का एक लिमिट होता है। हर एक आखिर आपके पास गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट आपके पास 8 साल से है, कौमी हुकूमत आपके पास 3 साल से, आपको कितना वक्त दे? जब हम लोग कफन पहन के हमारे पास जो मिट्टी भी वो भी खत्म हो जाए, तब आपको नहीं, ये कोई बात नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है नहीं है, महंगाई पर हुकूमत ने कंट्रोल कर दिया, आम आदमी खुश है, खफा है, क्या कहेंगे? यार मजदूर तबका जितना भी है कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि मजदूर की मजदूरी नहीं होती। जो पहले सिस्टम था वो तो खत्म हो गया। जब से ये हुकूमत आई है यहाँ पे आप देखें, चीनी महंगी, आटा महंगा, जो खाने की चीजें हैं वो तो महंगी महंगी, उल्टा पेट्रोल महंगा। अब पेट्रोल महंगा हो गया है तो उसकी वजह से सारी चीजें और महंगी हो गई है। तो आम आदमी क्या खुश है इसमें से? कोई भी खुश नहीं है। अगर मजदूर से पूछे वो कहता है यार मेरी तो दिहाड़ी पूरी नहीं होती, इसके साथ मेरा घर का खर्चा नहीं चलता। अगर दुकानदार से पूछे वो कहता है यार काम नहीं है, क्योंकि काम तब होगा जब लोगों के पास पैसे होंगे। पैसे खत्म हो गए तो इस वजह से कि महंगाई की वजह से, महंगाई खत्म होगी तो तब कोई लोगों के पास पैसा आएगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे भाई? जी भैया ने जो बात किया वो तो बड़ा जबरदस्त बात किया। एक तरफ तो जो है ना मजदूर की दिहाड़ी जो है ना कम होती है, और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से जो है लोग बड़ा परेशान हो चुके हैं। 100 में जो है ना 50% लोग जहनी बीमार हो चुके हैं। किस वजह से कि मैं एक तरफ तो महंगाई है, दूसरी तरफ जो है ना सर आप देखें ना कि लॉकडाउन, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन होती है। हफ्ते में जो है ना 5 दिन में जो गरीब मजदूर की दिहाड़ी होती है उसमें जो है ना एशिया पूरे नहीं होते। जैसे आप देखे ना गिल को देखे, आटा को देखे, वो सब कुछ महंगा हो चुके हैं। कंट्रोल इस हुकूमत ने बिल्कुल गौर नहीं किया इस महंगाई के ऊपर। जो है ना कोई कमेटी इसमें बिठा दे कि मतलब ये महंगाई ऊपर जा रही है। देखो पिछले हुकूमतों में जो है ना एक तीले 800 रुपए के, इस हुकूमत में जो है ना 8 सालों में जो है ना 1300-1400 रुपए पर एक तो आटे की तीली मिलते। तो गरीब आदमी के जो है ना ये लिमिट से बाहर हो चुके हैं। ये लोग नहीं जानते हैं हुकूमत चलाना। हमें तनख्वाहें बढ़ाना और नाले बनाना और ट्रांसफार्मर लगाना ये नहीं चाहिए। हमें मुल्क की तरक्की होनी चाहिए कि मुल्क जब तरक्की करेगा तो हम खुद ब खुद तरक्की करेंगे। ये जो है अपने ऊँट के लिए थोड़े से बना देते हैं, अपने लिए भी काम कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने इतना इतना काम किया। जितने ज्यादा रोड बनाएंगे इतना ज्यादा पैसे और करप्शन करेंगे। इस हुकूमत ये जो महंगाई कम करने के दावे कर रही है, तो आप इससे खुश हैं, मुतमईन हैं? यार जी एक दिन अपने लिए कमाते हैं, एक दिन मालिक के लिए कमाते हैं और दूसरा दिन सीएनजी वाले के लिए कमाते हैं। परेशान तो है सारे। तो क्या होगा? हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है कि हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है, इंटरनेशनल ग्राफ्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, हमने महंगाई कम कर दी है, कंट्रोल कर लिया है। महंगाई किधर कंट्रोल हुआ है? महंगाई तो एक से घी महंगे है, चीनी महंगे है। इन लोगों ने कहा था ये सस्ता करेंगे, ये तो आस्ता आस्ता ऊपर जा रहे हैं, नीचे तो कोई नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? 8 साल इस हुकूमत के सूबे में हो गए। पहली दफा हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दूसरी बार किसी को सेलेक्ट किया है, तो क्या हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में कामयाब हुई है? लोगों ने इसलिए वोट दी कि करप्शन से तंग थे, जुल्म और इनसे तंग थे कि इनकी तब्दीली आएगी और तब्दीली के नाम पे इन लोगों ने कंटेनर पे खड़े होकर जो वादे किए थे, मेरे ख्याल में इसमें 1% आज तक कोई उसको नहीं निभाया। और ये आज पूरी पाकिस्तान ने, कुछ तो लोगों ने वोट दी, कुछ आप भी सहाफ़ी है, वाइट कॉलर जो है हमारे भाइयों ने, उन लोगों ने भी इनको सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हुकूमत है। लेकिन इन लोगों ने जो वादे किए थे, इन वादों में इन लोगों ने वादे को तो छोड़ के वादे के खिलाफ, मतलब आज बिजली के रेट में देखिए, सिर्फ बिजली महंगी नहीं हुई, बिजली महंगाई से पूरी आवाम, इससे पूरी मशीनरी महंगी हो जाती है, इससे आपके कारखाने महंगे हो जाते हैं, इनके रेट महंगे हो जाते हैं, इनसे ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल को देखे इनको जो के। और मैं ये समझता हूँ कि गरीब आवाम, वो लोग जो 700 रुपए पे मुलाजिम है डेली, जो हुकूमत आज भी कह रहा है कि उजर जो है वो 21,000 तक होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि 21,000 को तो छोड़ दे, 30,000 रुपए वाले मजदूर को उठाएं और उसके बिजली के बिल, मैं आपको देखिए बिजली के बिल आप पिछले साल के उठाए, इस साल के उठाए, 8 साल की बात मैं नहीं करता हूँ, पिछले साल और इस साल के, इस साल में और पिछले साल में, मैं परसों खुद अपने बिल लेके गया, पिछले जो थे इस साल में 6,000 रुपए, इसमें पिछले 1 साल में फर्क आया है जो महंगाई के दौर। आप
चीनी को देखे, आप आटे को देखे, हम बड़ी चीजों को नहीं जाते, हम उस चीज पे जो रोजाना डेली बेस पे, और हम वो लोग हैं ताजिर जो पुख्तों की वही चीज सुबह करूँ और मकाम रुबू, सुबह करते हैं और शाम को उसको कटाई करके उनको खा लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि महंगाई से हमारा सरमाया ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस पैसों से हम या मशीनों की दुकान में खड़े हैं, जिस पैसों पे हम 10 मशीनें लाते थे, आज उस पे 5 मशीनें होते हैं। हमारे खाने पर और महंगाई की ये सूरत कि लोग खरीदार नहीं है, अब अपने पैसे खा रहे। के इंसाफ की कारकर्दगी की बात हो रही है आज के प्रोग्राम में, तो दो चीजों पर जिस पर खान साहब ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया था और अपने इंतखाबी मंशूर में भी उनको शामिल किया था, वो शोबा सेहत और तालीम था। तालीमी एमरजेंसी और सेहत के शोबे में एमरजेंसी थी। तो बिलाशुबा खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किया गया है, जो कि एक तारीखी कदम है इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इसमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम तालीम की बात करें तो बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूलों में ये देखा जाता था कि जो असातिज़ा होते थे वो टीचर्स स्कूलों में जाते ही नहीं थे। ये जब 2013 में सूबे में आए तो इन्होंने IMU बनाया। IMU एक मॉनिटरिंग टीम है जो असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाती है, और जो हम देख भी रहे हैं कि सूबे में असातिज़ा की हाजिरी को यकीनी बनाया गया है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के इलाके में, यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सेहत इंसाफ कार्ड पूरे सूबे की आवाम को खैबर पख्तूनख्वा की दिया गया है, तो क्या आप मुतमईन हैं? सेहत कार्ड जी, ये तो हम कहते हैं एक टोपी ड्रामा है, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि गए अस्पताल में, उनके पास फंड ही नहीं है। जब वो जाते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि जी हमें ये मसला है, ये बीमारी, ये इन्होंने कहा था कि इसमें जी कोरोना का भी वो इसमें मतलब इसमें इन्होंने डाल दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये तो बस सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कागजी कार्रवाई तक ये महदूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है सेहत के हवाले से जी। सर, तालीम के बारे में क्या कहेंगे? जो दूर दराज इलाकों में स्कूल हुआ करते थे, हम उधर देखते थे असातिज़ा जाते ही नहीं थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असातिज़ा जाना भी शुरू हो गए हैं, अब यकसा तालीमी निज़ाम की तरफ भी जाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर एजुकेशन के हवाले से आप बात करें तो ये 2-2.5 साल पूरे हो गए हैं कोरोना की वजह से। तालीम का तो बड़ा गलत हो गया मेरे हिसाब से। 40 साल जो है ना, एजुकेशन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गए। और बाकी अगर आप ये बात करते हैं कि मतलब उन्होंने तालीम का निज़ाम अच्छा किया, कोई तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं हुआ। आप जाए स्कूलों में जाए, बच्चों से पूछे, बच्चे वही टाट पे बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। एक एक क्लास में 140-150 बच्चे बैठे होते हैं। आप जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, करीबी है, आप जाए वहाँ पे एक क्लास में 150-160 तक तादाद वहाँ पे मौजूद होते हैं, बच्चे टाट पे बैठे रहते, तो तालीम कैसे अच्छी हो गई है? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सूबे में 8 साल मुकम्मल हो गए, शोबा तालीम और सेहत से मुतमईन है आप? नहीं जी, बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। पहले तो स्कूल खुले होते थे, अब तो स्कूल ही बंद है। दूसरी बात ये है कि करप्शन तो अब तो इदारों की इतनी बढ़ गई है कि एजुकेशन में भी अब करप्शन हो रही है। सर, आपकी तो उम्र भी काफी ज्यादा लग रही है, तो सेहत इंसाफ कार्ड को कभी इस्तेमाल किया आपने अस्पताल में जाकर? मैं तो जब हॉस्पिटल जाता हूँ चेकअप के लिए, मुझे 2 स्टंट लगे हैं, शुगर का मेरे मरीज भी, अभी कोरोना भी गुजारा है, तो डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं, तो वो तो मुझे फ्री में नहीं होता। मेडिसिन लिखते हैं तो क्या वो मुझे फ्री में मिलता है? तो मैं सेहत इंसाफ कार्ड को क्या करूँ? कार्ड तो तब होगा ना कि जब मुझे सहूलत होगी। मैं तो वही 5-6 हजार की मेरी मेडिसिन आ जाए, 1000-2000 के टेस्टेड होते हैं, वो सारे तो मैं फ्री में तो नहीं होता ना, तो मैं सेहत इंसाफ कार्ड का क्या एक्सीडेंट होगा तो फिर मैं सेहत इंसाफ कार्ड यूज करूँ? चाहिए तो ये है ना कि मुझ जैसे एक उम्र रसीदा शख्स को कम से कम ये सहूलतें तो हो ना। 8.5 साल हो गए इनको हुकूमत करने में, ठीक है जी। इन्होंने सुबह में क्या किया? कहते जी ये उम्र रसीदा शख्सियत को जो है ना, आप जाए शनाख्ती कार्ड के लाइन में खड़े हो जाए, तो आप लाइन में खड़े होंगे। हम कहते हैं जी आप लोगों ने तो बिल पास किया असेंबली में ना, कि जी उम्र रसीदा लोगों को जो है ना हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो मैं खुद अभी लास्ट वीक गया हूँ, तो मैं लाइन में खड़ा था। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपके बच्चे या आपके नवासे पोते किन स्कूलों में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों सर? वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो पहले दिन से खान साहब जब कंटेनर पे हुआ करते थे तो वो दावा करते थे, नारा लगाते थे कि यकसा तालीमी निजाम और तालीमी इमरजेंसी। स्कूल कब से बंद है? ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल तो फिर भी खुले होते हैं ना, ट्यूशन भी होता है, सब कुछ होता है। आप मुझे बताएं कि वो क्या दे रहे हैं?
جب کورونا کی وجہ سے سرکاری اسکول بند ہو گئے تو آپ کے بچے تو سارا دن محلے میں گلی کوچوں میں پھرتے ہیں نا، تو وہ کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ بیڑا تو ان کا ویسے بھی غرق ہو گیا. تو ہم نے تو اسی بنا پہ نا، اگر وہاں پہ سہولتیں ہوتی، اسکول کا نظام اچھا ہوتا. میرا اپنا ایک بھائی ہے، وہ سرکاری ٹیچر ہے اور ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، یہ بھی نہیں کہ کسی مڈل میں یا اس میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا اپنا بیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے. تو جب تک سارا سسٹم آپ ٹھیک نہیں کریں، توجہ نہیں دیں گے سب کو، یہ تو ساری باتیں ہوتی ہیں نا. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی یہ ساری جو ہے نا منہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس عملاً کچھ بھی نہیں ہے. جی تو اب میں شہر کے ایک دوسرے علاقے آیا ہوں اور یہاں پر عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان 8 سالوں میں سیاحت کو کتنا فروغ دیا گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت اور خود خان صاحب بارہا دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں. اور اب جو عید جو گزشتہ گزری ہے اس پر جو سیاحتی مقامات ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں کی فائنڈنگز بھی آئی تھی کہ کتنے ہی لاکھ لوگوں نے وہاں کا سفر کیا ہے. تو میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، میں ان سے پوچھوں گا. مجھے یہ بتائیں سر کہ سیاحت کا فروغ حکومت بہت زیادہ زور دے رہی ہے، 8 سال ہو گئے ہیں صوبے میں حکومت کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاحت کا فروغ واقعی میں دے دیا گیا ہے، سیاحت فروغ حاصل کر چکی ہے؟ کورونا کی وجہ سے پوری قوم بلکہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. تو صحت کورونا کی وجہ سے جتنا صحت کے شعبے میں نقصان ہوا ہے لوگوں کو، یا جو جس سطح پہ گورنمنٹ نے کہتی جو ہم نے اچیومنٹ کی ہے، میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہاں پر جتنے ٹورزم سائٹ پہ آپ چلے جائیں، ہوٹلنگ والوں سے آپ ملیں، آپ وہاں جو بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے پچھلے 2 سالوں سے تو ہم شدید نقصانات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو ہی رش بڑھتی ہے یہاں کورونا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، تعداد بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو سختی کرنی پڑتی ہے. وہ عید کے دنوں میں خاص طور پر یا کوئی اوکیزن آ جائے، چھٹیاں آ جائیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں آسانی سے، ان دنوں میں وہ پابندیاں لگا دیتی ہے، راستے بند کر دیتی ہے، لوگ نہیں جا سکتے. اور اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی اگر رش بڑھتی ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کو چاہیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، وہاں کی عوام کو اس چیز پر ان کو کہا جائے کہ بھئی اس چیز کو تم عمل کیا. ہوٹلنگ کے شعبے میں یا جہاں گیٹ ٹوگیدر لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جائے کہ بھئی SOPs کی خلاف ورزی نہ کریں، اس پر عمل درآمد کریں، تب بھی جا کے یہاں پر لوگوں کو جو ہے اموات کم ہوں گی، پورے ملک میں بھی اموات کم ہوں گی. صحت جہاں پر یہ جو مری رہتے ہیں گلی گلیات کاغان ناران جو بھی سواد ملم جبہ سائٹ ہے، تو یہ جگہ تب بھی فروغ کریں گی جب لوگ جائیں گے، وہاں پھریں گے، وہاں خرچ کریں گے، لوگ کمائیں گے وہاں پر. دوسری میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ تو جا رہے ہیں، تو جس میں مڈل کلاس لوگ بھی جا رہے ہیں، اپر کلاس بھی جا رہے ہیں، غریب غربا بھی جا رہے ہیں، لیکن اتنے ہائی ریٹس ہیں وہاں پر، اتنی مہنگائی ہے، ہوٹلنگ کے ریٹ سے لے کے کھانے پینے کہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ کم از کم آپ وہاں پر سہولیات دیں کھانے پینے کی، اس پر چیک رکھیں. جہاں جس طرح ہمارے پشاور شہر میں یا کسی بھی شہروں میں آپ دیکھیں فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، باقاعدہ جاتا ہے، چھاپے مارتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، ریٹ دیکھتا ہے، ہر چیز وہاں بھی ہوٹلوں پہ جایا جائے، ہوٹلوں کے ریٹ چیک کیے جائیں، وہاں پر جو ہے سہولیات چیک کی جائیں، کھانے پینے کی کوالٹی چیک کیے جائیں، وہاں کے ریٹ چیک کیے جائیں کہ جو لوگ جانا چاہیں. اگر ایک بندے کا بس ہے کہ میں 2 یا 3 یا 4 دن یا 5 دن گزاروں تو اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ مشکل سے 1 دن گزارتا ہے، رات بھی نہیں رہتا، صبح جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے. تو اس کا بھی دل ہے، اس کی بچوں کی بھی خواہشات ہے ہم جائیں پھریں، ہم بھی 2-4 دن گزاریں. تو یہ تبھی فروغ پائے گی کہ عوام کو سہولیات ملیں. اور کورونا کی وجہ سے تو میں مانتا ہوں سب جگہ افیکٹ ہوئی ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، لیکن گورنمنٹ سختی کرے گی تبھی عوام اس پر عمل درآمد کرے گی، تبھی اس کا. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ ان 8 سالوں میں بدامنی، ٹارگٹ کلنگ، اس پر کتنی حد تک حکومت قابو پا چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا والوں کو زیادہ ہی خبر ہے، کیونکہ میڈیا بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ پشاور میں آج کل زیادہ تر دیکھو چھوٹے بچوں کی کڈنیپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، گل بہار یہ ہمارا قریبی علاقہ ہے، پھندوئے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ علاقہ غیر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں سے آیا دن ٹھیک ہے 12 سال 13 سال 8 سال کے بچے اغوا ہو رہے ہیں. تو یہ اور ٹارگٹ کلنگ تو زیادہ تر آج کل پولیس وغیرہ بیچاروں کی ہو رہی ہے کہ بھئی وہ ہماری سیفٹی بھی کر رہے ہیں اور پولیس ہی کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی عام عوام کی کیا کہ ہماری جو حفاظت کر رہے ہیں نا محافظ جو ہے نا ان کو بھی فیسلٹی حاصل نہیں ہے، وہ بھی اس ٹائم سیف نہیں ہے، تو عام عوام کیا سیف ہوگی؟
اور لوگ بھی ہیں سیاحتی مقامات پر آپ بھی جاتے ہوں گے تو حکومت جو دعوے کر رہی ہے جو سنے کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے ٹورزم پولیس کو ڈیولپ کرنے کے تو وہاں پر آپ نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی سہولیات دیکھی؟ جہاں تک بات صحت کی ہے تو وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں کووڈ کے معاملات دیکھ لیں, کبھی آکسیجن نہیں ہے, کبھی بچے مر رہے ہیں. اب یہاں صحت کارڈ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. ابھی اس کو پھر مشروط کر دیا گیا ہے کرونا سرٹیفکیٹ کے ساتھ. میں کہتا ہوں کم از کم صحت کی سہولیات کے اوپر اتنی سخت پابندیاں گورنمنٹ کو نہیں لگانی چاہیے. صحت تو ہر کسی کے لیے عام ہونا چاہیے. اب میں یہاں سے جب ایک مریض کو لے کے جاتا ہوں, آپ کے قریب ہی یہاں پر کووڈ کا ہاسپٹل کھلا ہوا ہے, اتنے اس کے لمبے پروسیس ہیں. پھر اس کے بعد اس کا علاج مہنگا, اس کے ٹیسٹ مہنگے, ویکسینیشن میں لوگوں کو کتنی تکالیف ہو رہی ہیں. میسج آپ کریں پھر آپ کو پہلے 40 دن کا دے رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں سائنا فاس لگاؤ, کبھی کیا کرو. مطلب ان کے پاس ایک فوڈ پروف سسٹم نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرف بہت زیادہ توجہ دے کیونکہ صحت کے معاملات بہت خراب ہیں سب کو. سیاحت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹورزم. اچھا, سیاحت کی جہاں تک بات ہے, اب جیسے میرے ایک ساتھی نے بھی آپ کو بتایا کہ دہشت گردی نے اتنا اس کو افیکٹ نہیں کیا, اتنا کووڈ نہیں کیا ہے. یہاں پر پابندیاں بہت زیادہ. پہلے کہا گیا کہ بھئی یہ ایک زکام ہے اور بس یہ سب کچھ کھلا رہے گا اور ہم نے عوام کو مرنے نہیں دینا ہے. لیکن آپ یقین جانیے جتنا نقصان سیاحت والوں کو اٹھانا پڑا ہے اب تصور نہیں کر سکتے. سیزن کے کام ہوتے ہیں ان کے, وہ تو بالکل تباہی کے دانے پہ آ گیا. ان کو چاہیے تھا ایک فل پروف سسٹم کرتے, وہاں پر SOPs ہوتی ہیں, وہاں پر اتنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھئی یہ انفراسٹرکچر, یہ پولیس, یہ سیکیورٹی, یہ DC گھر میں نہ بیٹھتا, یہ لوگ وہاں فل ڈیوٹیاں دیتے ہیں, ان کی انتظامیہ فل ٹائم وہاں کھڑی ہوتی اور لوگ آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑی سہولیات ہوتی اور یہ صحت کا پہیہ بھی چلتا رہتا. لیکن اس بار آپ نے بھی دیکھا رش, بد نظمی, یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن فروغ نہ ہو سکے کسی کو. بڑے لوگ اپنے گھروں میں محسوس رہے. تو میرے خیال میں حکومت کو ایک اس بار, کیونکہ ہمیں کورونا کے ساتھ اب ساری عمر لڑنا ہے, کوئی ایک دن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب ستمبر کے بعد پھر ایک آوازہ اٹھے گا, اس کے لیے ایک فول پروف سسٹم چلنا چاہیے کہ اس کو ساتھ لے کے چلے تو یہ دنیا کا چکر بھی چلتا رہے گا اور ہمیں بھی فائدہ رہے گا. جی بالکل, یہ تھے خیبر پختونخوا کے عوام جن کا یہ کہنا ہے کہ شعبہ صحت ہو, تعلیم ہو, سیاحت ہو, صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہو یا پھر دیگر معاملات, اور سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. ان 8 سالوں میں کیا تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ تو آج میں نے پشاور شہر کے مختلف علاقوں کا سروے کیا ہے اور مختلف علاقوں کی عوام سے بات چیت کی ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ کرونا نے ہماری معیشت کو خراب کیا, بہت بری طرح سے متاثر کیا, سیاحت کو متاثر کیا, لیکن ہسپتالوں میں جو صحت انصاف کارڈ فراہم کیا گیا ہے صحت کی سہولیات کے لیے پورے صوبے کی عوام کو, اور جس میں 10 لاکھ روپے تک کا ایک خاندان اپنا علاج کرا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں علاج کے لیے تو ہمیں وہ سہولیات نہیں ملتی جس کا پرچار کیا جاتا ہے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر. بات رہ گئی اگر تعلیم کی, تو تعلیم میں بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچے اب بھی پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب نے یکساں تعلیمی نظام کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا کر دیا ہے, لیکن ہمیں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ سرکاری اداروں میں نہیں مل رہی. سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ ہے مہنگائی کا, اور عوام ان تمام چیزوں پر پھر بھی سیاحت ہو یا صحت ہو یا تعلیم ہو کچھ تھوڑے بہت ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن مہنگائی پر عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے, کیونکہ ایک طرف تو معیشت بیٹھتی جا رہی ہے کرونا کی وجہ سے, کاروبار روزگار ہے نہیں, اور دوسری جانب یہ طوفانی مہنگائی تو اس نے عام عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. تو آج کا پروگرام خیبر پختونخوا سے ہم نے عوام کی رائے آپ کو بتائی کہ 8 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمنس پر عوام نے ان کو کتنے نمبر دیے.